الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ رشتہ کے لیے ایک مجرب عمل ہے جو دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نیک رشتہ دیندار گھرانے سے اگر آپ کرنا چاہیں، ایک تو جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی کر سکتے ہیں، اور یا رشتے میں بندش ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ یار کہیں پر بھی رشتہ ہو جائے، کبھی کبھار ایسے بھی رل رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ ایک خاص وظیفہ ان دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں رشتہ کے لیے، لیکن اس کو بھی کرنا ان شرائط کے ساتھ ہے۔ اور ایک بات دوستوں کی نظر میں کرنا چاہوں، آج کل کی اس دور میں ایک تو یہ بھی بہت بڑی ہوا چل پڑی ہے کہ یار ہم رشتہ کریں گے تو ایسی جگہ پہ رشتہ کریں گے جہاں سے بچی جناب علی جہیز کے اندر کار بھی لے آئے، موٹر سائیکل بھی لے آئے، ٹی وی بھی لے آئے، گھر بھی جہیز میں لے آئے۔ یہ بات غلط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کرنے سے پہلے تم 3 چیزوں کے بارے میں سوچو، بس دیکھو اگر یہ 3 چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں پھر رشتہ کار ڈالو۔ رزق اللہ رب العزت کے دست قدرت میں اس نے دینا ہے۔ جب تم کوئی پیسہ دیکھ کر رشتہ کرو گے نا، رسوائی ملے گی تمہیں۔ اگر غربت دیکھ کر رشتہ کرو گے، مولا کریم عروج عطا فرمائے گا۔ کبھی بھی ان سوچوں میں مت پڑیں کہ یار میں رشتہ کرنے لگا ہوں اس کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں، صرف 3 چیزیں دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان 3 چیزوں کو دیکھ کر آپ رشتہ کریں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم ان بچے کو دونوں کو عروج عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ان میں سب سے پہلی چیز، یار وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، اس کا دین دیکھیں، وہ دین پر عمل کتنا کرتا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اگر بے نمازی ہے تو بے نمازی کے ساتھ بھی رشتہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض بھی نہیں دینا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ جو رب کا فرض ادا نہیں کر سکتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ کوشش فرمائیں کہ دین دیکھیں، جس کے ساتھ آپ بچی کا رشتہ کرنے لگے ہیں یا بچے کا رشتہ کرنے لگے ہیں، وہ دین پر عمل کتنا کرتے ہیں یا کرتی ہے۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز دیکھنی ہے کہ وہ کچھ خوبصورت بھی ہے، اور تیسری چیز دیکھنی ہے کہ اس کے پاس کیا اتنا مال ہے یا کما سکتا ہے کہ کھلا سکے گا، بس صرف اتنا کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہم دیکھ لیں یار بہت بڑا وہ لینڈ لارڈ ہو تو ہم اسی کے ساتھ رشتہ کرتے ہیں۔ رشتے رل رہے ہوتے ہیں، حقیقت بات ہے، رل رہے ہوتے ہیں رشتے۔ میں خود آپ کو بیتی سناتا ہوں۔ میرے ہاں ایک بچہ ہے جو اس وقت کمپیوٹر آپریٹر بھی ہے، اور میرا ایک قریبی دوست بھی ہے، اب تو میرا بھائی بن چکا ہے الحمدللہ۔ خود ہی میرے گھر کے ساتھ ہی اس نے ایک پلاٹ خریدا ہے اپنے گھر بنانے کے لیے، اب وہ میرے پاس ہی رہتا ہے۔ تو اس کی بھی یہ عادت تھی رشتہ ہو کوئی ایسا۔ میں نے کہا نہیں یار، آپ کبھی بھی ایسا نہ سوچے، کوئی بھی رشتہ ہو۔ میں نے تو خود جو اس کے بارے میں سوچا، الحمدللہ میں اب بھی رشتہ اس کے بارے میں ایک پوسٹ بھی لگائی تھی اور دوستوں سے بھی کہا تھا کہ یار اس کا رشتہ کر لیں تو بہتر ہے۔ لیکن لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا یار وہ لینڈ لارڈ ہونا چاہیے۔ نہیں، الحمدللہ ایک تو بچہ پڑھا لکھا ہے، ماسٹر کیا ہوا اس نے، کمپیوٹر آپریٹر بھی ہے، زمیندارہ بھی ہے اپنا، الحمدللہ زمیندار بھی اچھا خاصا ہے، اور پلاٹ بھی میرے گھر کے ساتھ ہی اس نے الحمدللہ اپنے گھر بنانے کے لیے خریدا ہے۔ میرے تو ایک دوستانے میں میرے ساتھ وہ رہتا ہے، تو میں نے اس سے کہا ہے کہ آپ رشتہ کریں، تو وہ پہلے اس کی سوچیں اور تھیں،
اب الحمدللہ اس کی سوچ کافی تبدیل ہو چکی ہے، کافی تبدیل ہو چکی ہے۔ اب میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ کہیں یار اس کا ایسا رشتہ ہو جائے بس شریف خاندان ہو، یا بچیاں کوئی غریب خاندان سے ہوں، خاندان اچھا ہو، نسلی خاندان ہو، ایسے عام نہیں ہونا چاہیے ویسے، کیونکہ شریعت میں یہ بھی ہے کہ نسب دیکھنا چاہیے، حسب نسب دیکھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ میں اس کے رشتے کے لیے بھی کوشاں ہوں، کر رہا ہوں۔ اب الحمدللہ کافی سارے رابطے بھی ہو رہے ہیں اس کے رشتے کے لیے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، جہاں میں خود میرا دل مطمئن ہوگا میں انشاءاللہ اس کا وہاں پہ کروں گا۔ لیکن دوستوں کے میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو مت دیکھیں کہ یار کیا ہے کیا نہیں ہے، نہیں، الحمدللہ صرف دین کو دیکھا کریں، صرف دین کو دیکھا کریں۔ تو رشتے کے لیے جو میں وظیفہ دوستوں کے نظر کرنے لگا ہوں، اس وظیفے کو کرنے کے لیے بھی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں، لازمی۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، اللہ کے فضل سے دیندار گھرانے سے رشتہ ہوگا اور رشتوں کی برسات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ ایک مرتبہ اس عمل کو اس طریقے سے کر کے دیکھیں جو طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر ایک مرتبہ سورۃ الرحمن کو پڑھنا، نماز عشاء کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الرحمن کو پڑھ کر 41 مرتبہ سورۃ الضحیٰ کو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں۔ اس عمل کو لگاتار 11 دن تک کریں انشاءاللہ العزیز۔ جو کہتے ہیں نا یار رشتہ نہیں ہو رہا، رشتوں کی برسات ہوگی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔